ہم ناروے میں رہتے ہیں، ہمارے ایک عزیز کے بیٹے اور بیٹی نے غیر مسلم سے شادی کی ہے، ان کی اولاد بھی ہے۔ بہرحال وہ شادی نہیں ہے، وہ گناہ ہے بلکہ کفر ہے۔ کافر سے شادی کرنے سے عورت کافر ہو جاتی ہے۔ وہ اسلام میں آئیں، دوبارہ کلمہ پڑھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، آپ 2 رکعت پڑھ کے ان کے لیے دعا مانگیں۔ ہمارے ملک میں بھیک مانگنے والے بہت ہیں، اگر وہ پیشہ ور ہیں تو ان کو خیرات نہ دیا کریں۔ جادو کے ذریعے اولاد کی بندش کرائی جا سکتی ہے، بالکل حرام ہے۔ جادو کرنا بھی حرام ہے، کرانا بھی حرام ہے۔ اگر ایسا خطرہ ہو تو سورۃ بقرہ پڑھو سارے گھر والے۔ کہتے جی کہ حمل کے 8ویں مہینے میں بیوی کے پیروں میں سخت تکلیف ہوتی ہے، تو خاوند اپنی بیوی کے پاؤں تکلیف ہو تو دبا سکتا ہے، کیوں نہیں دبا سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ تمہارے پاؤں دبا سکتی ہے، تم کیوں نہیں دبا سکتے ہو؟ اصل میں جتنی آداب شریعت ہیں ان میں بہت بڑی حکمت ہیں۔ مثلا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ اگر باہر سے آئیں تو فوراً گھر میں نہ جائیں، اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ جائیں، 2 رکعت پڑھیں، حال حوال کریں اور گھر والوں کو پتہ لگے کہ وہ آ گیا۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ تاکہ عورت جو ہے بیچاری جب اس کا خامد باہر گیا ہوا تو اجڑی پجڑی ہوتی ہے، تاکہ وہ غسل کر لے، تیل لگائے، تیاری کرے اپنے خامد کے استقبال کی، پھر داخل۔ اور اسی طرح جب دروازے پہ آئے تو بغیر اذن کے، بغیر سلام کے، بغیر اجازت کے کبھی داخل نہ ہو۔ حالانکہ یہ بظاہر یعنی بڑے آسان سے آداب ہیں، لیکن حکمتیں ہیں اس میں بڑی۔ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا جو ہے وہ کسی جرم میں بیچارہ ناحق قید ہو گیا۔ اب ان کو اطلاع ملی کہ بھئی الحمدللہ اس کی اپیل منظور ہو گئی ہے اور وہ فلاں تاریخ کو بری ہو جائے گا۔ تو بہرحال گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے اس کی حسن کارکردگی کی وجہ سے کہ اس نے جیل میں کوئی شرارت نہیں کی، کوئی دنگا فساد نہیں کیا، تو جیل سپرنٹنڈنٹ کو اختیارات ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ مہلت دے چھوڑ دے، تو اس نے اس کی 1 مہینے کی قید معاف کر دی۔ تو اب 1 مہینے کی قید معاف ہو گئی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں گھر جا رہا ہوں اور ویسے بھی اچانک جاؤں گا تو خوشی ہوگی۔ تو وہ رات کو اپنے گھر میں پہنچا تو اس کی بیوی جو ہے وہ صحن میں چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، اس نے آ کے اس کو اٹھایا، وہ بھی خوش ہو گئی، چلو میرا خاوند آ گیا ہے۔ اور انہوں نے وہی، چونکہ اتنے عرصے سے قید میں تھا، اس کو عورت کی تڑپ تھی بیوی کی، تو وہی چارپائی پہ لیٹ کے میاں بیوی نے جامعت شروع کی۔ اس کے باپ اور بھائی جو تھے وہ پانی لگانے کے لیے فصل میں گئے ہوئے تھے، وہ واپس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ میری بہو کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ یہ تو تصور بھی نہیں تھا نا کہ میرا بیٹا ہو سکتا۔ انہوں نے کہا وہ تو 1 مہینے کے بعد آئے، تو اس کے ہاتھ میں کسی تھی نا، وہ کسی ماری گردن کاٹ دی۔ جب گردن کٹ کے سامنے آئی تو حیران ہو گیا، تو میرا بیٹا ہے۔ اب رونے سے کیا ہو سکتا تھا؟ تو اس لیے اگر آدمی آداب شریعت پہ عمل کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے تو اس میں بے انتہا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اب دیکھیں نا کہ بندہ خود تصور کریں کہ اگر کسی کے دروازے پہ اللہ کا نبی کھڑا ہو، سرکار دو عالم کھڑے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ حضور کے لیے دروازہ نہ کھولے، لیکن پھر بھی آپ کھڑے ہو جاتے، سلام کرتے، اور 3 دفعہ میں اگر جواب نہیں آیا تو واپس چل پڑتے۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے، دروازے پہ آواز دی اور اندر سے بیوی نے کہا کہ بھائی تمہارا بھائی یہاں نہیں ہے، تم جاؤ پھر واپس آنا، فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہیں کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ افسوس فرماتے تھے کہ
کہتے بھی اس آیت پر ہمارا عمل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ہمیں تو کوئی نہیں کہتا کہ واپس جاؤ، کوئی کہے واپس جاؤ تو ہم واپس جائیں نا، تو لہٰذا یہ آیت تو ہمارے عمل سے رہ گئی۔ اس لیے ہمیشہ آداب شریعت جو ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں حکمتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہیں۔ اگر انسان شریعت پہ چلے تو ہزار برائیوں سے بچ جاتا ہے۔